السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج آپ کو ایک بالکل دکھ بھری اور درد بھری بات سنا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ مرزا جونیئر مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کس طرح عداوت اور بغض اور نفرت بھر رہا ہے۔ معاذ اللہ، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انصار صحابہ گستاخ رسول تھے اور وہ کفریہ کلمات کا ارتکاب کرتے تھے، اور حوالہ دیتا ہے صحیح مسلم شریف کا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیثوں میں کس طرح تحریف کرتا ہے، حدیثوں میں کس طرح یہ پیوند کاری کرتا ہے، کس طرح حدیثوں کو خلط ملط کرتا ہے۔ ایک حدیث کا ایک جملہ دوسری حدیث کے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے دلوں میں کس طرح یہ زہر بھر رہا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف۔ پہلے اس کی وہ جھلک سنیں، پھر آگے انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ حدیثوں میں تحریف کیسے کرتا ہے، خیانت کیسے کرتا ہے، حدیثوں میں رد و بدل کیسے کرتا ہے، اور صحابہ کرام پر کس طرح یہ الزام تراشیاں کرتا ہے، اور اللہ کی ذات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیسے یہ بہتان لگاتا ہے۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے تھے حضور نے غزوہ حنین کے موقع پر۔ 100 اونٹ آج کی بھی آپ کیلکولیشن کریں 2.5-3 کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو انصاری صحابہ نے کہا ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ اب یہ کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں بولنا۔ جب آپ نے پیغمبر مانا ہے تو پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اچھا، وسوسے کی حد تک تو ٹھیک تھے، زبان پہ نہیں لانے چاہیے تھے، جا کے حضور سے پوچھ لیتے۔ جی عزیزان گرامی، سنا آپ نے، کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ کہنا یہ کفریہ کلمات تھے اور گستاخانہ کلمات تھے، معاذ اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، معاذ اللہ۔ سن لیا نا آپ نے؟ امید ہے کہ آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک میں کیا لکھا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے۔ اس کی ہیر پھیر دیکھنا، آپ نے اس کا دغا دیکھنا، اس کا فرار دیکھنا کہ یہ کیسے حدیثوں میں تعریف کرتا ہے اور حدیثوں میں کیسے یہ فراڈ کرتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک اس نے آپ کو بتائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے حضرت ابو سفیان کو، صحابہ نے اعتراض کیا، اللہ نے وہی نازل فرمائی اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے یہ گستاخانہ اور کفریہ کلمات کہے ہیں۔ یقین جانیے یہ جھوٹ تو میرے خیال میں غیر مسلموں نے بھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بولا ہوگا، جتنا یہ بندہ حدیثوں کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات کے بارے میں جو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ مسلم شریف ہے۔ اب اس نے پتہ حدیث میں تحریف کیسے کی ہے، خیانت کیسے کی ہے۔ اس نے حدیث پاک کا ایک جملہ صحیح مسلم کی پہلی جلد سے لیا ہے، حدیث نمبر 1059 ہے۔ یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، صحیح مسلم کی پہلی جلد کتاب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 1059، یعنی 50 اور 9 59۔ ایک جملہ اس نے یہاں سے لیا ہے، اور دوسرا جملہ اس نے لیا ہے جلد نمبر 2 سے، کتاب الجہاد سے۔ پہلے میں آپ کو یہ حدیث سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اگلی حدیث پاک بتاؤں گا اور سناؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فراڈ کس طرح کرتا ہے، حدیثوں میں خیانت کیسے کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش میں مال غنیمت کو تقسیم کیا، تو انصار نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون ٹپکا رہی ہیں، خون ٹپک رہا ہے، یعنی لڑ ہم رہے ہیں، جنگ ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا مال غنیمت انہی میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے انصار کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور فرمایا
کہ ایسے ایسے بات پہنچی ہے، جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ سب کا سب تسلیم کیا کہ یا رسول اللہ واقعی اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ترضون ان یرجع الناس بالدنیا الی بیوتہم وترجعون برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الی بیوتکم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انصار صحابہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں کو لوٹیں تو مال و جائیداد لے کر جائیں، دنیا لے کر جائیں، اور جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے جاؤ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرنا حتیٰ کہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملنا۔ یہ حدیث پاک اور اس مضمون کی کئی حدیثیں امام مسلم یہاں پر لائے ہیں۔ یہاں پر یہ تو ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش میں مال غنیمت تقسیم کیا، انصار بولے کہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون ٹپکا رہی ہیں اور مال غنیمت انہی کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ان حدیثوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں میں سے ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ دیے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 100 اونٹ دیے۔ یہ بات یہاں تک جو ہے یہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے، اور اس مضمون کی کئی حدیثیں امام مسلم لائے ہیں۔ یہاں پر وہی کا ذکر نہیں ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون ٹپکا رہی ہیں یہ بھی ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم نے یہ بات کی ہے، عرض کی یا رسول اللہ بالکل کی ہے، یہ بھی ذکر ہے، 100 اونٹ دینے کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ان حدیثوں میں وہی کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے یہ بات کی ہے اور گستاخانہ کلمات بولے ہیں، کفریہ بات کہی ہے، یہ وہی کا ذکر ان حدیثوں میں بالکل نہیں ہے۔ اچھا، وہی کا جہاں ذکر ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث پاک کو۔ میں چونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، اللہ تیرے ہوتے تیرے مننے والے ہوتے۔ یہ صحیح مسلم ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے، کتاب الجہاد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث پاک جس میں وہی کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا قریش کو دیا تو وہی بھی نازل ہوئی، وہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الجہاد میں ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4622، آپ کھول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، خلاصہ اور مفہوم بیان کروں گا اور پھر آگے وہ الفاظ بیان کروں گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ فقالت الانصار بعضهم لبعض، تو اب صحابہ نے کہا، انصار صحابہ نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اما الرجل فادرکته رغبۃ فی قریتہ ورأفۃ بعشیرتہ، کہ یہ مرد ہے کہ جس پر اپنے وطن کی اور اپنے قبیلے والوں کی محبت الفت آ گئی ہے، محبت غالب آ گئی ہے اور الفت پیدا ہو گئی ہے ان کے دل میں، اسی لیے تو یہ ان کو رعایت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی، اور جب وحی آتی تھی تو ہم سے پوشیدہ نہ رہتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے، اور جب وحی آ رہی ہوتی تھی تو کسی کو بھی یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھے، حتیٰ ینقضی الوحی، یہاں تک کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ فلما انقضی الوحی، جب وحی رکی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر الانصار، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصاریو، اے میرے انصار صحابہ، قالوا لبیک یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر خدمت ہیں۔ قال قلتم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ بات کہی کہ اما الرجل فادرکۃ رغبۃ فی قریتہ، کہ یہ مرد ہے کہ جس پر اپنے وطن کی محبت غالب آ گئی۔ قالوا قد کان ذالک، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ہوئی تھی، ذالکہ بعض روایات میں ذاکا کا لفظ بھی آیا ہے کہ یا رسول اللہ بالکل یہ بات ہوئی تھی، ہم نے کہی تھی۔
قال کلا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، انی عبد اللہ و رسولہ حاجرت الی اللہ و الیکم والمحیا محیاکم والممات مماتکم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میں اللہ کا عبد خاص اور رسول مکرم ہوں، میں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، تمہاری طرف ہجرت کر کے آیا ہوں، اب میرا زندہ رہنا اور میرا اس دنیا سے جانا، میری زندگی میری وفات تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگے، وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الظِّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اپنے وطن کی اور اپنے قرابت داروں کی محبت غالب آ گئی ہے، وہ تو ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہی تھی کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ شدید محبت ہے، شدید محبت کی بنا پر ہم نے یہ بات کہی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و رسولہ یصدقانکم و یعذرانکم، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ شدید محبت کی وجہ سے یہ بات کی تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول یصدقانکم، تمہاری تصدیق کرتے ہیں، تمہیں سچا جانتے ہیں، تمہیں سچا مانتے ہیں، تمہیں سچا کہتے ہیں، واقعی تم سچ کہہ رہے ہو، وَيَعْذِرَانِكُمْ، تمہارا عذر قابل قبول ہے۔ امام نووی کی تھوڑی سی تشریح اگر سن لیں تو انشاءاللہ تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ قالوا واللہ ما قلنا کلامنا السابق، کہ یا رسول اللہ ہم نے جو پہلے بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ الا حرصا علیک وعلی مصاحبتک ودوامک عندنا لنستفید منک ونتبرک بک وتہدینا الصراط المستقیم، ہم نے تو جب دیکھا کہ آپ پر آپ کے وطن اور آپ کے قرابت داروں کی محبت غالب آ رہی ہے تو ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں، کہیں آپ ہمیں داغ مفارقت نہ دے جائیں، کہیں آپ اپنے وطن پر نہ چلے جائیں اور مدینہ چھوڑ جائیں اور ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ یا رسول اللہ ہمیں تو یہ چیز کھائے جا رہی تھی، ہمیں تو یہ فکر تھا کہ کہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن نہ چلے جائیں، تو ہم نے تو اس لیے یہ بات کہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والمحیا محیاکم والممات مماتکم، فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میری زندگی میری وفات تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہاں اللہ تعالیٰ نے وحی میں فرمایا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے گستاخانہ کلمات کہے ہیں اور انہوں نے کفریہ بات کہی ہے، اگر وہ کلمات گستاخانہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو گستاخوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرما دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے، گستاخوں کا عذر قبول نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں تو ان کا عذر بھی قبول کر لیا گیا اور فرمایا جا رہا ہے کہ یصدقانکم، اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں سچا مانتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم سچ بول رہے ہو۔ تو مرزا جونیئر نے آدھی حدیث ادھر سے لی، آدھی حدیث ادھر سے لی، اس کو جوڑا، پیوند کاری کی، تحریف کی اور ایک کہانی گھڑی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زہر اور نفرت اگلی اور مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی نفرت پیدا کرنے کے لیے حدیث میں تعریف کی۔ حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو کہ آپ کے چند ساتھیوں نے گستاخانہ کلمات بولے ہیں اور کفریہ بات کی ہے، کسی بھی حدیث پاک میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اور ادھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے ہوں، اس حدیث پاک میں کتاب الجہاد میں وہ ذکر نہیں ہے۔ 100 اونٹ کا ذکر ادھر کتاب الزکوٰۃ میں ہے اور ادھر اس کا ذکر بھی نہیں ہے، ادھر وہی کا ذکر نہیں ہے، ادھر وہی کا ذکر ہے۔ دو حدیثوں کو جوڑ کر مرزا جونیئر نے ایک کہانی بنائی ہے
مگر اس کہانی میں بھی وہ ناکام رہا اور وہ کہانی بھی بیچارے کی پکڑی گئی.